صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں پروردگار آپ کو خوش خرم آباد و شاد رکھے. آج پیغام جمعہ میں ہم سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں جو عظیم ترین سانحہ عالم تشیع کے لیے ہوا ہے وہ ہے شہادت حضرت آیت اللہ آغا ابراہیم رئیسی ہے، جو صدر محترم جمہوریہ اسلامی ایران اور صدارت کے عہدے پر رہتے رہتے اس عظیم ترین منصب شہادت کے اوپر فائز ہو گئے. انشاءاللہ اس کے اوپر چھوٹی سی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ، اور پھر ہم اپنی کنٹری کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ حضرات کی زحمت کو تمام کریں گے. دوستو عزیزوں، سب سے پہلے عالم کے سلسلے میں دو چار حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں، اور قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو کچھ جانتے ہیں، کیا وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہیں. یہ ہے پروردگار عالم نے اہل علم کے سلسلے میں خداوند عالم کی طرف سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم ہمیشہ بلند و بالا مرتبے کے اوپر فائز ہیں اللہ کے نزدیک اور دین اسلام کے نزدیک. اس کے بعد پھر علم کے سلسلے میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم کا حاصل کرنا تمام مسلم مرد اور تمام مسلم عورتوں کے اوپر واجب ہے، فریضے کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اس میں جو کوئی پڑھتے پڑھتے عالم بنتا ہے، اس عالم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اب کچھ حدیثیں آپ جناب غور فرما لیجئے، جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت العالم موت العالم، اگر کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ پوری کائنات کا انتقال ہو جاتا ہے. بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اسلام کے اندر میں سوراخ ہو جاتا ہے. لا یسد شیء، کوئی جو شے جناب اس کو پر ہی نہیں کر سکتی کہ اتنا بڑا جناب والا جو ہے یہ نقصان ہوتا ہے کسی عالم کے انتقال سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کی قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. کتنی بڑی بات ہے. کوئی بھی انہوں نے جنگ کا نام نہیں لیا کہ فلاں جنگ اور فلاں جنگ یا فلاں جنگ کا، جتنے بھی اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں کے شہداء کے جو خون گرے ہیں ان کے خون سے افضل ہے قلم کی روشنائی جو علماء کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شہداء ہوتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں، مگر جو عالم ہوتے ہیں اپنے خون جگر سے جو خدمت انجام دیتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، ان کتابوں کے ذریعے سے جو ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت ہو جاتی ہے. تو اب ذرا غور فرمائیے کہ کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اگر عقیدتی طور کے اوپر آپ نے زندہ کیا ہے، کما احیی الناس جمیعا، قرآن نے کہا کہ ایسے کہ اپنے پوری جمعیت کو جناب پورے کائنات کی مخلوق کو آپ نے زندہ کر دیا ہے. تو اصل میں زندگی تو وہ ہے زندگی جو علم کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو، تزکیہ نفس کے ساتھ ہو، وہ زندگی ہے. ورنہ بہت سے لوگ زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں، بہت سے لوگ مردہ ہونے کے باوجود بھی، بہت سے علماء ہمارے زندہ ہیں، 100 سال ہو گئے علامہ مجلسی کو انتقال کیے، مگر آج تک جناب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. انہیں میں سے ایک عظیم ترین مجاہد جن کی شہادت جناب ہوئی ہے، علامہ آیت اللہ آغا ابراہیم رئیسی صاحب، جن کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس چھوٹے سے عرصے میں انہوں نے جناب والا کر کے دکھایا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سال کے عرصے میں جو فورن پالیسی اسلامک ریپبلک آف ایران کی انہوں نے ماشاءاللہ سے مرتب کروائی، پورے نیبر کنٹریوں سے بہت اچھے انداز سے تعلقات بنوا دیے. اس کے بعد پھر ایران کے اندر میں بہت کچھ وہ تبدیلی لے کر آ گئے 3 سال کے اندر میں. اور اس کے علاوہ پھر جو انہوں نے بڑے بڑے خدمات انجام دیے ہیں، جس میں سے آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو 57 کنٹری مسلمانوں کی ہے، قبلہ اول کو بچانے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے.
کہنے کو کچھ تیار نہیں ہے، کرنے کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیجئے۔ اس میں یہ اپنے ہزاروں سینکشن کے باوجود مکمل طریقے سے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ جیسے بھی ہو سکے بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے۔ عزیزو دوستو، ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں کہ کتنے خدمات ہیں ان کے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ سے حرم امام رضا علیہ السلام میں یہ کلید بردار تھے اور جس کو کہتے ہیں وہاں کے متولی تھے۔ تمام سسٹم حرم امام رضا علیہ السلام کا جو وہاں کا متولی ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جناب والا طے پاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ لاکھوں کی تعداد میں باہر کے زائرین، ملینز کی تعداد میں اندر کے زائرین، ان کے انتظامات، ان کے لیے مثال کے طور پہ وہ دسترخوان کا اہتمام، ان کے لیے صاف صفائی کا اہتمام، ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام، اور حرم کے تمام امور کو صحیح طور کے اوپر انجام دیا جائے، صاف ستھرا بالکل کلین خوبصورتی کے ساتھ بہشت بنا کے رکھا جائے۔ یہ جو متولی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری کو وہ جناب الحمدللہ بطور حسن انجام دے رہے تھے، اور انجام دیتے دیتے پھر صدارت کے عہدے پر آئے، اور آج یہاں پر خدمت انجام دیتے دیتے اس دنیا سے شہادت کی موت پا کر رخصت ہو گئے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مر جانا، بستر پر مرنا، ہاسپٹل میں مرنا ہے، اور اسی جگہ کے اوپر شہادت کے اعتبار سے جانا، چونکہ وہ حالت خدمت میں تھے، ایک کنٹری کو ماشاءاللہ سے سرو کر رہے تھے، اور جو گئے بھی تھے لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے، افتتاح کرنے کے لیے گئے تھے۔ واپسی کے اوپر جو حادثہ ہوا ہے اس حادثے کی بھی تحقیق ہو رہی ہے، اور تحقیق کے بعد بھی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ معاملہ آگے کیا ہے، اور وہ جمہوریہ اسلامی ایران ہی جناب اس کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو، اس دنیا والوں کو خبر گیر کرے گا۔ مگر ہاں، آج 60 کنٹریوں کا ایران پہنچنا، جس میں ہمارے ملک عزیز ہندوستان سے جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی ڈیلیگیشن کو لے کر پہنچے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ہمارے ہندوستان کے لوگوں کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، ملک کی طرف سے تسلیت پیش کیا ہے، شردھانجلی جس کو ہندی میں کہتے ہیں پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے، چونکہ ہندوستان سے ایران کے تعلقات بہت پرانے ہیں، ہزاروں سال کے ہمارے پرانے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اس لیے ان کا غم ہمارا غم ہے۔ ایک دن کا سوگ کا بھی اعلان ہماری کنٹری نے ماشاءاللہ کیا تھا، اور پورا کل کا دن جو تھا، وہ بدھ والا دن جو تھا، وہ مکمل طریقے سے سوگ میں ہم سبوں نے جو ہے، منگل کا دن تھا جو ہم نے پورا مکمل طریقے سے سوگ میں منایا۔ خوب عزیزو دوستو، یہ تو ہوا ایک مرحلہ، 60 کنٹریوں کو آنا، پھر لاکھوں کی تعداد میں تہران میں تشییع جنازہ ہونا، 10 سے 11 کلومیٹر تک کا عوام کا مجمع تھا قم مقدس میں جہاں تشییع ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کیس کریں کہ ابھی مشہد مقدس میں کل جمعے کے دن، جمعرات کے دن جو ہے تشییع جو ہے ہونا باقی ہے، اور وہاں بھی تشییع جناب لاکھوں کی شکل میں انشاءاللہ انجام پائے گی۔ دوستو، ایک تو یہ ہوئی ایک امپورٹنٹ بات کہ جو ہمارے مومنین دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ باقاعدہ اس کے لیے تعزیت نامہ، تعزیتی جلسہ، اس کے بعد مجالسیں، قرآن خوانی وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے آقا کے سلسلے سے، چونکہ خادم حرم امام رضا تھے، متولی حرم امام رضا تھے، پلس خدمت گزار مومنین مومنات تھے اس دنیا میں، یا جمہوریہ اسلامی ایران کے سلسلے سے۔ پروردگار عالم ان کی روح کو شاد کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو، ایران کی گورنمنٹ، ایران کے لوگ، مقام معظم رہبری، سب کو پروردگار عالم صبر دے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین امتحان سے کامیابی کے ساتھ عبور کرنے کی توفیق شامل حال ہو جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں، بہت ہی کچھ بھی، کہیں بھی کچھ بھی سسٹم چل رہا ہے، اور کچھ تبدیل بہت اسپیڈ، بہت جلدی جناب تبدیلی ہو رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں الرٹ رہنا ہے، اور کم سے کم باخبر رہنا تو کم سے کم ایک فریضہ بنتا ہی ہے۔ اور ہمارے کنٹری کے اندر میں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے الیکشن ہوا ہے،
اور بہت کامیابی کے ساتھ مرحلہ انجام پایا ہے، اور 4 تاریخ کو انشاءاللہ پھر رزلٹ آئے گا۔ تو ایز اے سٹیزن آف انڈیا، ایز اے ریلیجیس اسکالر، میں اپنے تمام دیش واسیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن جو ہے الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے انجام پا گیا، اور جب الیکشن ختم ہو گیا اب اپنی زندگی میں واپس ہو جائیے۔ جو بزنس کر رہا ہے وہ بہترین طریقے سے کوشش کرے انڈیا کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کو ماشاءاللہ سے ترقی کی طرف لے کے جانے کے لیے اپنے کاموں میں لگ جائیں، چونکہ جو جیتے گا وہ گورنمنٹ بنائے گا، جو ہارے گا وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد یہ دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے ناشتہ اور کھانا کھائیں گی، اور پارلیمنٹ میں لڑیں گے بھی، بات بھی کریں گے، گلے بھی ملیں گے، ہنسے بھی گے، مذاق بھی کریں گے۔ تو پھر ہم لوگ کیوں پریشان ہوں؟ پھر ہم لوگ بہار میں زبردستی میں کیوں پریشان ہوں؟ تو اس لیے عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ تمام کے تمام سب اپنے اپنے کاموں میں لگیں، اور جہاں تک ہو سکے بہترین انداز سے ہندوستان کے لیے، ملک کے لیے اپنے ایک عزت کا سبب بنے، اور ایک نمونے کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے بچوں کو پیش کریں۔ جو کچھ ہونا تھا الحمدللہ الیکشن بڑے شانتی کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے ہو گیا۔ اب امید ہے کہ رزلٹ بھی آرام سے آئے گا، اور اس کے بعد پھر جو زندگی ہوگی وہ نارمل پر آ جانا چاہیے، تاکہ ملک جو ہے ہمارا ترقی کرے، آگے بڑھے۔ تو انشاءاللہ یہ جو جمعہ تھا، یہ جو ہفتہ تھا، بہت امپورٹنٹ ہفتہ تھا، اس کے اندر میں بہت کچھ ہوا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی بہت سخت ترین ضرورت ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کے اوپر ضرور سے ضرور توجہ کرنا چاہیے، چونکہ جواب وہاں دینا ہے، یہاں تو ہم ٹرانزٹ پر ہیں۔ جیسے بھی سوکھی روکھی ہنس کے رو کے کٹ جائے گا، وہاں کے لیے چونکہ وہاں کی زندگی ہماری دائمی ہے، یہاں کی زندگی ہماری دائمی نہیں ہے دوستو۔ اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، شاد رکھیں، اپنے آپ کی بھی خدمت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کریں، بہت خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، سب کا جناب خیال رکھیں۔ یہ دین اسلام اسی چیز کا جناب پیغام دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں چونکہ یہ آج کا خاص کر کے پروگرام آگے یہ ابراہیم رئیسی شہید مثال کے طور پہ وہ مجاہد کے سلسلے میں تھی، اور جو ان کے ساتھ افراد اس دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے تھی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آپ ان کو ایصال کر دیں، چونکہ یہ خاص کر کے پروگرام ہمارا زہرہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے ان لوگوں کی روح کے سلسلے میں شاد ہونے کے لیے پیغامی جمعہ کی شکل میں ہر ہفتے جو جاتا ہے ارسال کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ الشریف۔